मेरा नाम सुनीला है, मगर बड़ा होने के बाद मैंने इस नाम को छोड़ दिया और अपनी मर्जी के वक्त गुजरने के साथ साथ नाम बदलती रही। मेरा एक ही भाई था जो मुझसे महज 1 साल बड़ा था। हम दोनों बहन भाइयों में एक चीज मुश्तरक थी कि हम दोनों ही अमीर होने के लिए बड़ा हाथ मारने की कोशिश में लगे रहते थे। हम दोनों ने माजी में बहुत कुछ किया था और हमारे पास खासी दौलत आ चुकी थी, मगर ये काफी नहीं थी। हमें और दौलत की लालच थी, इसीलिए इस बार सोचा कि किसी अमीर आदमी से शादी करनी पड़ेगी। भाई को पता चला तो कहने लगा मेरा एक नया दोस्त बना है, हाशिम नाम है उसका, बहुत अमीर है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसको किसी तरह हाथों पर डाल लो तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने उसे देखा तो जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे पहले कहीं देख चुकी हूं, मगर याद ना आया कि कहाँ। उसके काले स्याह घुंघराले बाल और उसने हमेशा आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ होता था। मैं अब तक की बार उससे मिल चुकी थी, मगर उसने चश्मा नहीं उतारा था। एक बार मेरे बेहद इसरार पर चश्मा उतारा तो फिर मैं ठिठक गई। उसकी आंखों ने मुझे किसी की याद दिलाई थी। खैर, मुझे वो शख्स बहुत पसंद आया। वो वाकई बहुत अमीर था और 2-4 दिनों में ही उसने मुझ पर लाखों लुटा दिए थे। अब बस उसकी तरफ से इंतजार था कि कब वो अपने घर वालों को भेजे और हम भाई बहन की प्लानिंग कामयाब हो जाए। 2 हफ्ते की मुलाकातों के बाद उसकी माँ हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई। बहुत जल्द शादी तय हो गई, मगर ये देखकर मायूसी हुई कि उसने बहुत सादगी से इंतजाम किया हुआ था। कहने लगा, शादी के ऊपर जितने भी अखराजात हैं वो फजूल खर्ची है, मैं इतनी ही रकम तुम्हें तोहफे के तौर पर वैसे ही दे दूंगा। मैं तो सुनकर बहुत खुश हुई। उससे मुझे हीरे की अंगूठी भी दी। भाई ने मुझे 2 महीने का वक्त दिया था कि सिर्फ 2 महीने हैं, 1 महीने में उसका एतमाद जीतो और अगले महीने में सारी नहीं तो कम से कम आधी दौलत लेकर वहां से निकल आना, फिर हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। मुझे अपने शौहर की काफी हरकतें मशकूक और अजीब लगती थी, मगर मैंने कौन सा उसके साथ हमेशा के लिए रहना था। इसीलिए सोचा खैर है। वो लेंस लगाता था और सर के बाल अब मुझे लगता था कि शायद नकली हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसका एतबार जीतना शुरू कर दिया। वो दफ्तर से आता तो उसके आगे पीछे फिरने लगी। मुझे जल्द अज जल्द उसके लॉकर का पासवर्ड मालूम करना था। उसके क्रेडिट कार्ड्स तो मेरे पास ही थे। मैं अब तक ढेर सारी दौलत अपने अकाउंट में भी मुंतकिल कर चुकी थी। एक दिन मेरा मासूम शौहर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए अलहदा अलहदा अकाउंट खुलवाया है। तुम अब से अपना सारा कैश अपने अकाउंट में रखना, बल्कि डायरेक्टली तुम्हें इसी अकाउंट में रकम भेज दिया करूंगा। मैंने अपनी सारी दौलत आने वाले अकाउंट में मुंतकिल कर दी और पिछला अकाउंट खत्म करवा दिया। मेरे पास अपने 1 करोड़ थे जो शादी से पहले की मेहनत थी, और अब 2 करोड़ हो चुके थे। अब मुझे बस किसी तरह उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी थी और यहाँ से फरार हो जाना था। 2 महीने पूरे होने वाले थे। मैंने अपना सारा जेवर भी लॉकर में रखवा दिया। उसके लॉकर का पासवर्ड भी मुझे मालूम हो गया था, इसीलिए उसका सारा पैसा अपने अकाउंट में मुंतकिल करवा दिया। अब बस भागने की देर थी। एक दिन शौहर काम पर गया तो मैंने पैकिंग शुरू कर दी। जब अपने और शौहर के क्रेडिट कार्ड्स रखने लगी तो देखा वो कहीं नहीं थे। पूरा कमरा चांद मारा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो गाड़ी लेकर बैंक भागी। जैसे ही अपने लॉकर को खोला मेरे सर पर आसमान फट गया, क्योंकि वहां तो कोई पैसा कोई जेवर था ही नहीं। किसने निकाला होगा भला? मैं वापस आने लगी तो वहां एक डायरी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर लिखा था, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी और फ्रॉड लड़की को ये डायरी लाजमी पढ़नी चाहिए। ये पढ़ते ही मैं सुन्न होकर रह गई। वो यकीनन मेरे शौहर की डायरी थी। मैंने धड़कते दिल से पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी आप बीती लिखी थी। मेरा नाम अमजद है और मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। मेरे वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, इसीलिए जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ था कि अब मुझ पर ही पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी शुरू कर दी। जब तक मैंने कमाना शुरू नहीं किया था तब तक रिश्तेदार मदद करते रहते थे, लेकिन जैसे ही मैंने घर का खर्चा उठाने की कोशिश का आगाज किया सब ने हाथ खींच लिया। मैंने मास्टर्स कर लिया था, लेकिन मुझे गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे में एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार तू ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दे। पाकिस्तान के लोगों में से अक्सरियत को इंग्लिश नहीं आती और तेरा मास्टर्स इंग्लिश में है, तू पढ़ाना शुरू कर दे, अच्छी कमाई हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। मैंने ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। मेरी अच्छी फीस जमा हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने
اپنا YouTube چینل بھی بنا لیا اور ساتھ ہی کالج میں لیکچرر کی نوکری مل گئی۔ ایک دم ہی سب کچھ بدل گئے۔ میں زیرو سے ہیرو بن گیا۔ میں امیر ہو گیا، مگر میں نے آن لائن پڑھانا ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ سب اسٹوڈنٹس اچھے تھے، مگر ایک لڑکی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کا نام نغمہ تھا اور وہ ہمیشہ نقاب میں مجھ سے ٹیوشن پڑھتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ نقاب کرتی تھی، بلکہ عجیب بات یہ تھی کہ اسے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، مگر پھر بھی MA انگلش کر رہی تھی۔ ہر ماہ مجھے اچھی خاصی رقم یعنی فیس بھی دیتی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی کہ میں پڑھ بھی لوں۔ میں اسے سمجھاتا رہتا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں۔ اسلام آباد میں رہتی تھی اور میں لاہور میں۔ جانے کب مجھے اس کی عادت ہوتی چلی گئی اور میں اسے پسند کرنے لگا۔ وہ بہت ہی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ آن لائن نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کلاس لے رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک 1 مہینہ گزر گیا، لیکن اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ انہی دنوں پھپھو کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ اماں تو ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے ہی جانا پڑا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ 2-3 دن تم میری جگہ میرے اسٹوڈنٹس کو پڑھا دینا، اور خود میں اسلام آباد گیا۔ پھپھو کے شوہر کے جنازے کے بعد کا ذکر ہے کہ اس دن میں ٹہلنے کے لیے چھت پر چلا گیا تو نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ سامنے ہی ایک نقاب پوش لڑکی موبائل پر مصروف نظر آئی۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو چونک گیا، وہ تو وہی میری انگلش والی اسٹوڈنٹ تھی جسے میں پسند کرتا تھا۔ میں فوراً نیچے بھاگا کہ جا کر اس سے مل لوں۔ اس کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور وہ لان میں بیٹھی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، کون ہو؟ اندر کیسے چلا آئے؟ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا انگلش کا ٹیچر امجد ہوں، تم نغمہ ہو نا؟ دیکھو میں نے تمہیں پہچان لیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ اپنے چوکیدار کو آواز دینے لگی کہ نکالو اس آدمی کو یہاں سے باہر، جانے کون پاگل ہے۔ اس نے مجھے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہو کر وہاں سے نکلا۔ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ لڑکی وہی تھی۔ 4 مہینے میں نے اسے پڑھایا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پہچان نہ پاؤں، لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور کچھ نہیں تو استاد ہونے کا ہی لحاظ کر لیتی۔ میں شام تک سوچ کر الجھتا رہا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ اگلے دن مجھے واپس چلے جانا تھا تو سوچا شام کی سیر ہی کراؤں۔ میں سیر کے لیے ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنی۔ مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہی نقاب پوش لڑکی جو بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ کہنے لگی، جلدی سے میرے گھر چلیں، مجھے آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ تم تو مجھے پہچاننے سے ہی انکاری تھی، اب میرا نام کیسے یاد آ گیا؟ مگر یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ بھاگ کر اس کے گھر جانے لگا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے میں نے پوچھا، یہ تو بتایا نہیں تم نے کہ ہوا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کسی نے میرے سر پر زور سے کوئی چیز ماری۔ میں بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے ایک جانا پہچانا سا چہرہ نظر آیا اور پھر میں وہیں گر گیا۔ پتہ نہیں بعد میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے شہر کے ایک ویران سے پارک میں موجود تھا۔ میرے ساتھ ہوا کیا تھا یاد آیا تو فوراً اس لڑکی کی فکر ہوئی۔ کال ملانے لگا تو دیکھا میرے پاس سیل فون تھا، نہ بٹوا اور نہ ہی کریڈٹ کارڈز۔ میں جلدی سے اٹھا اور گھر بھاگا، مگر میرے گھر پہنچنے تک تباہی ہو چکی تھی۔ میرا بینک اکاؤنٹ خالی ہو گیا تھا، میری محنت کی کمائی جا چکی تھی۔ کسی نے 1 دن پہلے تمام رقم نکلوا لی تھی، لیکن میرا پاس ورڈ جانے بغیر کیسے؟ پھر مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آئی کہ وہ نقاب پوش لڑکی یقیناً فراڈ تھی، جس نے مجھے دھوکے سے گھر بلا کر لوٹ لیا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے دوست کی بہن تھی۔ اس دن بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے شیشے میں اس لڑکی کو نقاب اتارتے دیکھ لیا تھا، اور حملہ کرنے والا میرا اپنا دوست تھا جس سے دوستی ابھی نئی ہوئی تھی، یعنی دونوں نے مل کر لوٹا تھا مجھے۔ میں نے بھی بدلہ لینے کی قسم کھا لی۔ میں نے معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیا۔ 2 ماہ بعد جب کالج سے 3 ماہ کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اپنے پلان پر کام شروع کیا۔ میں نے اپنا حلیہ مکمل طور پر بدل لیا، وگ لگا لی، لینز اور داڑھی مونچھ بڑھا لی۔ اب میرا حلیہ ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہاشم بن کر ان بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ میں ان کی نیت سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں، مگر میں بھی اپنے مقصد میں بغیر شادی کیے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے شادی ہو گئی۔ یہاں سے اصل کھیل شروع ہوا۔ میں نے بظاہر اس پر دولت کی برسات کر دی، مگر یہ سب اس کا اعتماد جیتنے کے لیے تھا۔ وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی اور میں اس کے ساتھ۔ میں نے اپنا اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا۔
میری توقع کے عین مطابق اس نے اپنی ساری دولت اپنے نئے اکاؤنٹ میں منتقل کر لی۔ اس کے لاکر کا پاسورڈ بھی مجھے معلوم ہو گیا۔ اب میرے بدلے کا وقت آ گیا۔ میں نے اس کا اکاؤنٹ خالی کر دیا، اس کے لاکر سے سب نکال لیا۔ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی میں نے اپنے قبضے میں کر لی، جو اس نے جانے کس کس کو فراڈ لگا کر اکٹھی کی تھی۔ صرف یہی نہیں، اس کے بھائی کو بھی میں نے کنگال کر دیا ہے۔ بہت لالچی تھا وہ، اپنی طرف سے مجھے پھنسانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ میں کرنے کیا والا ہوں۔ دونوں بہن بھائیوں کو سزا دینا مقصد تھا جو مل گئی، اور امید ہے کہ آئندہ کے لیے سبق بھی مل گیا ہوگا۔ اس نے جتنی دولت مجھ سے لوٹی تھی وہ اپنے پاس رکھ کر میں باقی ساری خیرات کر دوں گا۔ مجھے امید ہے جب وہ جھوٹی لڑکی یہ ڈائری پڑھے گی تو ہکا بکا رہ جائے گی۔ اس ڈائری کے ساتھ ہی طلاق نامہ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سب پڑھ کر میں واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ میرے حواس شل ہو گئے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ ہاشم نہیں بلکہ امجد تھا، وہی جس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہم دونوں بہن بھائیوں نے مل کر پھنسایا تھا۔ بھائی نے اس سے نئی دوستی کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں بڑا پیسہ ہے، تم نے بس اس سے باتوں ہی باتوں میں پاسورڈ معلوم کرنا ہے اور پھر ہم کسی بھی بہانے اس کو لوٹ لیں گے۔ پھر میں اس سے ٹیوشن پڑھنے کے بہانے اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی۔ اس دن اسلام آباد میں جب وہ اچانک گھر تک آ گیا تو مجھے مجبوراً اسے نکلوانا پڑا، کیونکہ کسی بھی وقت میرا بھائی گھر آ جاتا اور وہ دیکھ لیتا تو شاید گیم خراب ہو جاتی۔ پھر میں نے سوچا قسمت اچھی ہے، اسلام آباد میں ہی اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ شام کو میں نے پلان کر کے اسے گھر بلایا، پیچھے سے بھائی نے اس کے سر پر وار کیا، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ آئینے میں بھائی کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد بھائی اسے جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے گیا تھا، جبکہ میں 2 دن بعد آئی تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی مجھے دھچکا لگا۔ اس نے کیسا انتقام لیا تھا؟ میری چال مجھ پر ہی الٹی پڑ گئی تھی۔ اس بات کو گزرے 3 مہینے ہو گئے تھے اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واپس آ جائے گا۔ میرا خیال تھا دوسروں کی طرح رو دھو کر چپ کر جائے گا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس کے گھر کے کاغذ تو میرے نام ہی ہے نا، جو کروڑوں روپے کا ہے، مگر بھائی نے آ کر بتایا کہ وہ گھر کرائے کا تھا اور نقلی کاغذات تھے، وہ اس کا کوئی بزنس نہیں تھا۔ اس نے سب ڈرامہ کیا تھا۔ ایک ٹیچر ہمیں بیوقوف بنا گیا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ ایسا فراڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس تو اب زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں رہے اور ہم سڑک پر آ گئے۔ ہمیں ہمارے دھوکے کی واقعی اتنی بڑی سزا مل چکی تھی کہ اب مزید کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کے ہم قابل ہی نہیں رہے تھے۔ اگر کرنے کی کوشش کا سوچتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، اگر دوبارہ ایسا کچھ کیا تو پولیس کے حوالے کر دے گا۔